اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، ایک دفعہ ایک نوجوان ایک بزرگ کے دربار میں حاضر ہوا۔ دربار میں کافی رش تھا، یوں وہ اپنی باری کا انتظار کرنے لگا۔ جب اس کی باری آئی تو اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا اور بلا تمہید بزرگ سے دعا کرنے کو کہا۔ بزرگ نے نوجوان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بڑے پیار سے دعا دی، میرے بیٹے، اللہ پاک تجھے آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نوجوان نے حیرت سے پوچھا، حضرت الحمدللہ، ہم مال پاک کرنے کے لیے ہر سال وقت پر زکوٰۃ نکالتے ہیں، بلاؤں کو ٹالنے کے لیے حسب ضرورت صدقہ بھی دیتے ہیں، اس کے علاوہ ملازمین کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ ہمارے کام والی کا ایک بچہ ہے جس کی تعلیم کا خرچہ ہم نے اٹھا رکھا ہے، اللہ پاک کی توفیق سے ہم تو کافی آسانیاں بانٹ رہے ہیں۔ وہ بزرگ تھوڑا سا مسکرائے اور بڑے دھیمے اور میٹھے لہجے میں بولے، میرے بچے، سانس، پیسے، کھانا، یہ سب تو رزق کی مختلف اقسام ہیں، اور یاد رکھو رازق اور رزاق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تم، میں یا کوئی اور انسان یا کوئی اور مخلوق نہیں ہے۔ تم جو کر رہے ہو یہ سب کرنا چھوڑ بھی دو تو اللہ تعالیٰ کی ذات یہ سب ایک ساتھ میں سب کو عطا کر سکتی ہے۔ اگر تم یہ کر رہے ہو تو اپنے اشرف المخلوق ہونے کی ذمہ داری ادا کر رہے ہو۔ بزرگ نے نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھ میں لیا اور پھر بولا، میرے بچے، آؤ میں تمہیں سمجھاؤں کہ آسانیاں بانٹنا کسے کہتے ہیں۔ کبھی کسی اداس اور مایوس انسان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پیشانی پر کوئی شکن لائے بغیر اس کی لمبی اور بے مقصد باتیں سننا بھی آسانی ہے۔ اپنی ضمانت پر کسی بیوہ کی جوان بیٹی کے رشتے کے لیے سنجیدگی سے کوشش کرنا آسانی ہے۔ صبح دفتر جاتے ہوئے اپنے بچوں کے ساتھ محلے کے کسی یتیم بچے کو اسکول تک لے جانے کی ذمہ داری لینا بھی آسانی ہے۔ اگر تم کسی کے گھر کے داماد یا بہنوئی ہو تو خود کو سسرال میں خاص اور افضل نہ سمجھنا، یہ بھی آسانی ہے۔ غصے میں اگر کوئی انسان تمہیں کڑوی بات کہہ دے تو اس کی بات کو نرمی سے برداشت کرنا، یہ بھی آسانی ہے۔ چائے کی دکان پر کام کرنے والے انسان کو اوے کر کے بلانے کی بجائے بیٹا یا بھائی کر کر بلانا، یہ بھی آسانی ہے۔ گلی محلے میں ٹھیلے والے سے بحث مباحثے سے بچ کر خریداری کرنا، یہ بھی آسانی ہے۔ میرے بچے، تمہارا اپنے دفتر، مارکیٹ یا فیکٹری کے چوکیدار اور کم آمدن والے ملازمین کو چھوٹا نہ سمجھنا، انہیں سلام میں پہل کرنا، دوستوں کی طرح گرم جوشی سے ملنا، کچھ دیر رک کر ان کے بچوں کا حال پوچھنا اور ان کے گھر کا حال دریافت کرنا، یہ بھی آسانی ہے۔ ہاسپٹل میں اپنے مریض کے برابر والے بستر کے انجان مریض کے پاس بیٹھ کر اس کا حال پوچھنا، اسے تسلی دینا اور اس کا حوصلہ بڑھانا، یہ بھی آسانی ہے۔ جب کبھی ٹریفک اشارے پر تمہاری گاڑی کے آگے کوئی دوسرے شخص کی گاڑی خراب ہو جائے، اسے بار بار ہارن نہ دینا بھی آسانی ہے۔ بزرگ نے حیرت میں ڈوبے نوجوان کو شفقت سے سر پر ہاتھ پھیرا اور سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے دوبارہ متوجہ کرتے ہوئے کہا، میرے بچے، تم آسانی پھیلانے کا کام گھر سے کیوں نہیں شروع کرتے؟ آج جب واپس گھر جاؤ تو دروازے کی گھنٹی کو صرف ایک مرتبہ بجا کر کھلنے کا انتظار کرنا۔ آج سے باپ کی ڈانٹ ایسے سننا جیسے تم دوستوں کی باتیں سنتے ہو، اور آج سے ماں کی پہلی آواز پر جہاں کہیں بھی ہو فوراً اس کے پاس چلے آنا، انہیں تمہیں دوسری آواز دینے کی نوبت نہ آئے۔ بہن کی ضرورت اس کے تقاضا اور شکایت سے پہلے پوری کر دیا کرنا۔ آئندہ سے بیوی کی غلطی پر سب کے سامنے اسے نہ ڈانٹنا۔ سالن اچھا نہ لگے تو دسترخوان پر حرف شکایت بلند نہ کرنا۔ کبھی کپڑے ٹھیک استری نہ ہوں تو شکایت نہیں کرنا بلکہ خود استری کر لینا۔ میرے بیٹے، ایک بات یاد رکھنا، زندگی تمہاری محتاج نہیں ہے، تم زندگی کے محتاج ہو۔ منزل کی فکر چھوڑو، اپنا اور دوسروں کا راستہ آسان بناؤ، اللہ تعالیٰ تمہارا راستہ خود آسان کر دے گا۔ ناظرین اکرام، آئیں سچے دل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی
تو اسے لائک کریں، اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور نئی آنے والی ویڈیو تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔